الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. محترم ناظرین و حاضرین، کئی ہفتے گزر گئے، لیکچر نہیں ہو سکے. اس کا سبب یہ ہوا، میرے چھوٹے بھائی علامہ سید صابر حسین شاہ صاحب گیلانی، جو بڑے فاضل استاد تھے اور مجھ سے چھوٹے تھے اور دینی کاموں میں میرے دائیں بازو کا کام کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اچانک ان کی موت واقع ہو گئی، جن کی وجہ سے مجھے پاکستان جانا پڑا اور یہاں کے لیکچر بھی اسی وجہ سے معطل ہوئے. واپس آیا ہوں، اب اس کو ریزیوم کرتا ہوں، کیونکہ یہ سلسلہ ہمارا تبلیغ کا بہت عمدہ جا رہا ہے. ہم کسی کو برا نہیں کہنا چاہتے، مگر جن کو اچھا کہنے کی ضرورت ہے ان کو اچھا ضرور کہتے ہیں. ہمارا دین سچے دین کی دعوت ہے. ہمارے اکابر آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کسی کو لعن طعن کرنے کے بجائے سچے دین کا پیغام پہنچایا ہے اور خود دین پر عمل کر کے دین کی سچائی کا ثبوت پیش کیا ہے. اور ان کے واقعات تمام زمرہ اولیاء اللہ میں ان کو سرتاج مانا جانا یہ ثبوت ہے اس بات کا. اور کوئی حق پر ہو یا نہ ہو، اولیاء اللہ حق پر ہیں. حق والے سارے آل بیت اطہار کو اپنے سروں کا تاج تسلیم کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات فتاوی رضویہ کے اندر لکھی ہے: کوئی عبادت بھی محبت آل بیت کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. آپ ذرا اندازہ فرمائیں، عبادت ہے اللہ کی، کرنے والا ہے بندہ، بیچ میں آل بیت کی کیا پتی ہے. مگر سرکار نے جو عقیدہ دیا ہے کہ 5 وقتوں کی نماز میں کسی صحابی کا، کسی آل اللہ کا لگاتار متواتر ذکر نہیں آتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 5 نمازوں میں وہ کئی مرتبہ درجنوں کے حساب سے وہ درود شریف آ جاتا ہے. تو درود شریف پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہمارے امام ابو حنیفہ درود پڑھنے کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، لیکن امام شافعی کہتے ہیں یہ فرض عین ہے، کیونکہ الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو بھی کہا، سلموا بھی کہا،
تسلیماً بھی کہا۔ مفعول مطلق کا ذکر ناویوں کے نزدیک معنی مجازی کے رفع کرنے کے لیے، یعنی یہ مجازی معنی نہیں ہے، فگوریٹو نہیں ہے، یہ اوریجنل ہے، اصلی معنی میں آیا ہوا ہے۔ تو آل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ فرض عین ہے، ہر مسلمان پر ہے۔ جب تک ان سے محبت نہ کرے، کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کے مطابق کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی جب تک اہل بیت اطہار کا ذکر نہ کیا جائے۔ چونکہ وہ دن ماہ رمضان، ماہ محرم شریف کے دن بھی شروع ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی انہی دنوں میں ہوئی تھی۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو شہید کیا گیا تھا، تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا کچھ تعارف کرایا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے حضرت عثمان غنی کون ہے۔ سب کو یہ پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے امام حسین کون ہے، سب کو اچھی طرح پتہ ہے حضرت عمر کون ہے، سب کو اچھی طرح پتہ ہے محمد رسول اللہ کون ہے، سب کو اچھی طرح پتہ اللہ کون ہے۔ لیکن ان مسائل کو دہرایا جاتا ہے تاکہ مسلمان کے دل کی گہرائی میں یہ مسائل بیٹھ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ابھرے، ائمہ آل بیت کی محبت ابھرے، خلفائے راشدین کی محبت ابھرے۔ تو اس وجہ سے میں نے ان تمام کتابات کو جو ملتوی ہوئے ہیں ان کو دوبارہ چھیڑ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ایام تشریق کے واسطے میں ہوئی ہے، یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ 9 ذی الحجہ کی صبح سے شروع ہوتی ہے ایام تشریق، جب فجر کی نماز بعد جماعت پڑھی جائے تو اونچی آواز سے تکبیریں کہنا حرمین شریف میں بھی اور پوری دنیا میں بھی وہ سب مسلمانوں پر ضروری ہیں، وہ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان کی تعلیمات بھی دی جاتی ہے، کیونکہ سال کے بعد صرف چند دن وہ تکبیرات آتی ہیں، تو جو چیز شاد و ناظر پیش آئے اس کو دہرانا زیادہ مفید ہوتا ہے تاکہ مسلمان بھول نہ جائے۔ وہ دن مسلمانوں کی خوشی کے ایام تھے جن دنوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بعد شہادت عمل میں آئی۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی انتہائی خوبصورت انسان تھے، اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صفات کمالیہ میں سے ایک صفت یہ ہے کہ بڑے بڑے چوٹی کے دانشور، دولت مند، سیاسی طور پر مؤثر اور وزنی برادریوں والے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ترغیب پر مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی بھی تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی جن کا نام رقیہ تھا، ان کی شادی ان سے کی گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو غالباً 83 برس کی عمر میں شہید کیا گیا، اور بڑے بےحد خوبصورت آدمی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے بھیجا کہ ان کے گھر میں جا کر یہ گوشت دے آؤ۔ جب وہاں گئے تو کہتے میں دیکھ رہا تھا حضرت عثمان کے چہرے کو بھی، ان دنوں پردہ نہیں تھا، حضرت سیدہ رقیہ کے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا، لیکن ایسا پتہ چلتا تھا یہ چاند ہے 14ویں رات کے۔ اتنا خوبصورت جوڑا پورے ملک میں میری اطلاع میں نہیں تھا۔ جب واپس آیا تو سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ اتنا خوبصورت جوڑا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں دیکھا۔ کہا عثمان جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑا مشابہ ہے، میرے ساتھ بھی اس کی مشابہت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار بدر کی جنگ میں نہیں لے گئے تھے۔ اس وقت یہ سوال اٹھا تھا یا رسول اللہ آپ اتنے خطرات میں سے گزریں اور میں آپ کا ساتھ نہ دوں، یہ بات مجھے منظور نہیں ہے۔ اب میں حکم دیتا ہوں، میری بیٹی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے یہاں ٹھہر جا، بدریوں میں تمہارا نام لکھ دینا یہ میرا کام ہے۔ اور سرکار نے جنگ جیت لینے کے بعد
بدریوں والا مال غنیمت کا حصہ بھی ان کو دیا تھا، اور سرکار نے شفقت بھی فرمائی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے سرکار مختار کل ہیں، اگر مختار نہ ہو تو ایک غیر حاضر کو حاضر قرار دینے کا کیا جواز ہے؟ سبھی لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سرکار کے اختیار کا دائرہ کیا ہے، چاہے تو کسی غیر حاضر کو حاضر لکھ دے، ساری زندگی صحابہ ان کا ذکر کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں یہ بدری صحابی ہے، اور بدریوں کی ایک حیثیت ہے۔ حضرت علامہ اسحاق اسفرائنی نے اپنی کتاب اصول الدین کے اندر لکھا ہے کہ بدریوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردوں سے جھانک کے فرمایا کہ اے بدریو، تم کچھ بھی کرو دوزخ میں کبھی نہیں جاؤ گے۔ ان کی نجات کا پیغام بدر کے میدان میں ان کو مل گیا تھا۔ اس لیے کیٹیگری وائز پہلا درجہ صحابہ میں خلفائے راشدین کا ہے، دوسرا درجہ حاضرین عشرہ مبشرہ کا ہے، تیسرا درجہ حاضرین بدر کا ہے۔ اس کے بعد کے کئی درجے ہیں، مگر ان درجوں میں جو ترتیب بتائی ہے ان تین میں تو متفق علیہ ہے، تو معمولی بات نہیں۔ ایک آدمی نے کیا کرایا کچھ نہیں، وہ مدینہ طیبہ میں تھا۔ سرکار چاہیں تو جو کلاس خلفائے راشدین کے بعد سب سے بہتر کلاس ہے اس میں اس کو شمار کر لیں، تو یہ کسی عمل کا نتیجہ نہیں، یہ سرکار کے کرم کا نتیجہ ہے۔ وہ سرکار جنہوں نے یہ فیصلہ اس وقت کیا تھا وہ آج بھی اسی قوت اور اسی فیصلے کے مالک ہے۔ آج بھی اگر کسی کو روحانی طور پر یہ فیض فرمانا چاہے تو سرکار کو روک کوئی نہیں سکتا۔ اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے جو ابتدائی طور پر صحابہ کرام تھے ان میں سے ایک ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ سرکار کے تمام دکھوں سکھوں میں شریک رہے ہیں، اور ان کے ذمہ جتنے بدعقیدہ لوگوں نے الزامات لگائے ہیں اس کا ایک ہی عالم عرض کروں گا، ہم ان تمہارے الزامات کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی روایتیں ان راویوں کے ذریعے سے جو ناقابل اعتماد ہے۔ مگر سرکار نے ایک فیصلہ کر دیا کہ کچھ بھی ہو حضرت عثمان کی نجات مشکوک نہیں ہو سکتی۔ جس تاریخ غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، جان اور مال خرچ کرنا یہ سچائی کی علامت ہے۔ جس کا دین سچا نہ ہو وہ دین کے لیے نہ جان خرچ کر سکتا ہے نہ مال۔ سرکار نے اعلان فرمایا، مسلمانوں پہلے تم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ قبیلوں کے ساتھ لڑی ہیں، یہ پہلی جنگ ہے جو لڑنے جا رہے ہیں، یہ بادشاہوں کے ساتھ لڑنے والی ہے، اور رومن امپائر سے جنگ ہے۔ یہ رومن امپائر سے جنگ ہونا یہ معمولی کام نہیں ہے، کیونکہ پرشین کو انہوں نے بدر والے دن ہی شکست دی تھی رومنوں نے، کیونکہ ہجرت سے پہلے ایک فیصلہ ہوا تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے کفار مکہ سے ایک معاہدہ کیا ہے۔ کیا معاہدہ کیا ہے؟ کہ اگر 8 سال کے اندر اندر ہم نہ جیت سکے اور ایرانیوں کو شکست نہ ہوئی تو پھر ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے، اور حضور نے فرمایا مدت بھی بڑھاؤ، اور پہلے اونٹ بھی 100 نہیں مقرر کم ہوئے تھے، مگر سرکار فرمایا مدت بھی بڑھاؤ، اونٹوں کی تعداد بھی بڑھاؤ۔ فرمایا کہ 8 سال کے بعد بھی کچھ زیادہ سال بتائے، غلبت الروم، اس آیت کی تفسیر میں وہ تفصیل موجود ہے کہ کتنے سال فرمائے تھے، اور اب یہ شرط لگانا کہ اگر ہم جیت گئے تو اتنے اونٹ لیں گے، اگر ہم ہار گئے تو اتنے اونٹ دیں گے، یہ اس قسم جوا ہے، یہ عقود فاسدہ میں سے ہے۔ دارالحرب میں عقود فاسدہ مباح ہے، جیسا کہ آج کل لوگ بینکوں سے قرضہ سود والا لے کے مکانات خریدتے ہیں، تو سود اسلامی دنیا میں ممنوع ہے۔ اگر ایک آدمی خنزیر کا تاجر تھا، خنزیروں کے پیسے واجب الادا تھے، مسلمان ہو گیا، پیسے جو ہے وہ وصول کر سکتا ہے، کیونکہ زمانہ کفر میں خنزیر اس کے لیے مباح تھا، اس لیے وہ پیسے وصول کر سکتا ہے۔ اگر اس کے کوئی
سود کے پیسے تھے وہ کسی کے ذمہ باقی تھے، اب وہ مسلمان ہو گیا، وہ سود کے باقی پیسے نہیں لے سکتا، اس لیے کہ سود مومن کے لیے بھی حرام ہے، کافر کے لیے بھی حرام ہے۔ مگر یہ سود کی قسم کی بات ہوتی ہے، عقود فاسدہ میں سے ہے، عقود فاسدہ کی یعنی ارریگولر بارگیننگ، ارریگولر بارگیننگ یا وائٹ بارگیننگ اس کا نام انگریزی میں ہونا چاہیے۔ تو اس کے مطابق انہوں نے طے کیا، سرکار نے کہا مدت بھی بڑھاؤ، اونٹوں کی تعداد بھی بڑھاؤ، اور فرمایا وہاں سے چلتے وقت ان سے فائنل کرو کہ اگر میں جیتا رہا تو میں 100 اونٹ دوں گا، اگر میں مر گیا تو میرا بیٹا عبد الرحمان دے گا۔ انہوں نے عزت ہی کی تھی، حتیٰ کہ بدر کی جنگ میں وہ لڑنے کے لیے بھی آئے تھے۔ تو اب اس کو سرکار نے لیگلائز کیوں کیا کہ عقود فاسدہ دارالحرب میں درست ہیں۔ یہاں سے امام ابو حنیفہ کے ایک اثر منقول ہے، لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، کہ کوئی سود یا کوئی عقد فاسد دارالحرب کے اندر غیر مسلم کنٹری میں مومن اور غیر مومن کے درمیان درست ہے، سود لینا بھی درست ہے، دینا بھی درست ہے۔ تو جس تاریخ بدر کی جنگ لڑی گئی اس تاریخ رومنوں نے فتح حاصل کی ایرانیوں پر۔ وہ کہہ رہے تھے اس وقت جو لڑائی ہوئی ہے اس میں رومن آ رہے ہیں، ایرانی جیتے، ایرانی بھی بت پرست ہیں، ہم بھی بت پرست ہیں، وہ آگ پوجتے ہیں، ہم پتھر پوجتے ہیں، اور عیسائی اہل کتاب ہیں اور آپ بھی اہل کتاب ہیں۔ ان قریب جنگ ہوگی کہ ہم تمہیں شکست دیں گے، جس طرح کے انہوں نے رومنوں نے شکست دی ہے ایرانیوں کو۔ تو یہ بات تم نوٹ کر لو۔ اب جب وقت آیا تو ان کو شکست ہوئی، حضرت عبد الرحمان نے ان سے اونٹ مانگے، پھر وصول کیے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، سرکار نے وہ قبول فرمائے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ لا ربا بین المسلم اور حربی فی دار الحرب، کہ کسی مومن اور کسی کافر کے درمیان سود لینا بھی درست ہے، دینا بھی درست ہے۔ تو یہ جو اس کے اندر غلبت الروم کا جو لفظ ہے اس کے نیچے فٹ نوٹ ہے، اس فٹ نوٹ کو اردو میں ہے، وہ پڑھے دیکھے، پوری تفصیل موجود ہے کہ یہ ثبوت ہے کہ لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب۔ تو مسلمان جیت گئے۔ اب حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس وقت مکہ چھوڑنا چاہا اس وقت دوستوں سے مشورہ کیا، ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر ہجرت کی اجازت فرمائی۔ آپ نے خود ہجرت نہ فرمائی، اجازت کا انتظار کیا۔ بالآخر اجازت ہوئی تو سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو اپنے ہمراہ لے کر کے غار میں جا کے پناہ گزین ہوئے، اور وہاں سے اگلے دنوں میں آپ نے سفر کیا، 3 راتیں اور 3 دن وہاں غار میں رہے۔ تو روزانہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت زبیر بن العوام کی اہلیہ تھی وہ کھانا وہاں پہنچاتی رہیں، اور اس طریقے سے ان کا وقت گزرتا رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی سفر حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر کے کیا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس کے بعد شیعہ کی تفاسیر بھی میں نے دیکھی ہے، سب نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ تھے اور کوئی ساتھ نہیں تھا۔ اور تفسیر اصل عسکری، وہ امام اصل عسکری کی تفسیر ہے، ائمہ اہل بیت میں سے، اس لیے وہ اہل سنت کے نزدیک بھی معتبر ہے، اہل شیعہ کے نزدیک بھی معتبر ہے۔ اس کے اندر ہے کہ اوحی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یستصحب ابا بکر لانہ یوفی بہ فی السفر والحضر فی السراء والضراء، آپ کی طرف وحی ہوئی کہ اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ سفر میں ابوبکر صدیق کو ساتھ لے جائیں، کیونکہ یہ آپ کا وفادار ہوگا، سفر میں بھی، حضر میں بھی، دکھ میں بھی، سکھ میں بھی ان کی وفاداری کا سرٹیفکیٹ رب نے بھیجا ہے۔ اس لیے یہ بات تفسیر عسکری بھی لکھی ہوئی ہے، کوئی سادات کا ماننے والا ہے تو وہ صدیق کو نہ مانے تو یہ جائز بات نہیں، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی کلمہ اگر ان کی شان میں خلاف شان کہا ہے
تو سچے دل سے توبہ کرے. جس کی شہادت صفائی رب دے اس کے اندر شک ظاہر کرے سوائے بدیانتی بے ایمانی کے اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو وہ ساتھ گئے. تو اس نے ثابت کر دیا کہ عقود فاسدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سرکار نے لیگلائز کیا کہ تم نے ٹھیک کیا ہے, اور سچ مجھ وہ اونٹ وصول کیے گئے. اس نے ثابت کر دیا غیر مسلم کنٹری میں اگر آپ سود لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں, لینا بھی درست ہے دینا بھی درست ہے, اس کا ثبوت یہی ہے عقود فاسدہ. حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کی بحث, صحابی ہونا ایک بحث ہے. اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ جس کا صحابی ہو اس صحابی کے کتنے رنگ نمایاں ہوں گے, کتنی روشنی ہوگی, اتنی ہوگی جتنا کہ جس کے ساتھ اس کو صحبت ہے, جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, جس کے ساتھ اس کی سنگت ہے. جو روشنی اور امتیاز اس کی ذات میں پایا جاتا ہے اس کی جھلکیاں صحابی میں بھی نظر آئیں گی. اس کی مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے سورہ یاسین کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور بیان کیا کہ آپ نے شہر انطاکیہ میں اپنے 2 خادم بھیجے. ایک کا نام صادق ہے, ایک کا نام صدوق ہے. صادق اور صدوق ان مطلب ایک روایت ہے ایک کا نام جو تھا وہ جون تھا اور دوسرے کا نام پال تھا, مگر ان میں سے روایت کوئی بھی معتبر ہو اس سے ہمارا کوئی مطلب وابستہ نہیں. بات اصل میں اتنی ہے صحابی کس کے ہے؟ صحابی عیسیٰ علیہ السلام کے ہے. گئے کہاں؟ انطاکیہ شہر میں. یہ جارڈن کا ایک شہر ہے جو کئی میلوں تک آباد اور دنیا کی ہر ممکن اور ضرورت کی چیز وہاں ملتی ہے. تجارتی منڈیاں بھی موجود ہیں, کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں, اور عدالتیں کچہریاں بھی موجود ہیں. اس شہر میں بھیجا کہ جاؤ جا کر کے تبلیغ کرو. یا تو ان کا نام صادق اور صدوق ہے, اور تیسرے جن کو بھیجا تھا شمون, ان کا نام تھا شمون. جس وقت یہ وہاں گئے راستے میں مل گئے حبیب نجار. حبیب نجار ایک گڈریے تھے, وہ بھیڑ بکریاں چلا رہے تھے. انہوں نے جب نورانی صورتیں دیکھی متعجب ہو کر انہوں نے کہا آپ کون لوگ ہیں؟ آپ کے چہرے پر بڑی نورانیت ہے. کہا جن کے پاس سے آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نورانی شخصیت بنایا ہے. ان کی صحبت نے درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. ان کی صحبت میں رہا ہوں, بگفتہ منگلے ناچیز بودم وہ لیکن مدت باگل نشستم. اب صحابی کی قیمت ڈالنی ہے, اب ان کو ایویلیویٹ کریں گے. جو درجہ نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنتا ہے وہ صحابہ کی دنیا میں جو نبیوں کے صحابی گزرے ہیں ان کا درجہ بنے گا. صادق اور صدوق اور شمون ہیں. تو حبیب نجار نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ ان کا ہم پیغمبر خدا کے چٹھی رسان ہیں, ان کے خادم ہیں, ان کے نوکر ہیں, ان کی طرف سے تبلیغ کرنے جا رہے ہیں. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا انطاکیہ میں جا رہے ہو. ان کا جس کی مجلس سے اٹھ کے آئے ہو پرنسپل یہ ہے اس کا رنگ تم میں ملنا چاہیے. اس کے اندر خوبی کیا ہے؟ کہا وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے اور مادرزاد نابینے کو بینا کر سکتا ہے. وہ پیٹوں کا کھایا بتا سکتا ہے, گھروں کا درا بتا سکتا ہے, اور فل بیری کے مریض کو صحت مند بنا سکتا ہے, کوڑی کے مریض کو, جزام کے مریض کو صحت مند بنا سکتا ہے. کہا تم کیا کر سکتے ہو؟ کہا ہم جس نبی کے صحابی ہیں اس کا رنگ دکھلا سکتے ہیں. اس نے کہا میرا بیٹا 6 مہینے ہو گئے سخت بیمار ہے اور طرح طرح کی اس کو بیماریاں ہیں, اس کو پہلے آپ دم کرے. اور کہا اچھا لاؤ. جب حبیب نجار نے بیٹا پیش کیا ان دونوں نے ایک ایک پھونک ماری. صادق اور صدوق نے اسی وقت اٹھ کر چلنے پھرنے لگا, صحت ہو گئی.
آپ اس پر غور کرو، یہ بات کوئی کہانی نہیں ہے، قرآن کا واقعہ ہے۔ اور ان کو کوئی دوائی نہیں پلائی گئی، کوئی انجیکشن نہیں دیا گیا، کوئی آپریشن نہیں کیا گیا۔ پھونک معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات، ان کا پیکرے انصری تیار ہوا تو قرآن نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جب میں اس کا ڈھانچہ تیار کر لوں، اس کی باڈی میں روح پھونک دوں، اس کے سامنے سیدھے میں گر جاؤ گے۔ جو تو اولاد آدم میں سے ہے اس کو تو ماننا پڑے گا کہ میرے ابا جی پھونکوں ہی سے بنے ہیں، تو پھونک کا منکر تو اولاد آدم کہلانے کا حقدار نہیں۔ جو لوگ کہتے پھونک مارتے کچھ نہیں ہوتا، البتہ پھونک والا کسی اثر کا مالک ہو تو پھونک کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اچھا، آپ روزانہ کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے سامنے مٹی کی چڑیا بناتا ہوں، تو پھونک مارتا ہوں، خدا کے فضل سے وہ اڑنے لگتی ہے۔ یہ کام بھی پھونک سے کروں گا۔ معلوم ہے پھونک کام کرنے والی چیز ہے۔ جس آپ کوئی چیز پینے لگتے ہیں گرم ہوتی ہے، حالانکہ اسے پھونک نہیں مارنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، مگر آپ مارتے ہیں، پھونک مارتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ چیز گرم ہے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اف 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 کر کے پھونک مارتے ہیں، ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور جس آگ بجھ جاتی ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کو گرم کرنا چاہتے ہیں، پھونک مارتے ہیں تو آگ جلنے لگ جاتی ہے۔ آپ موسم سرما میں سائیکل سوار ہو کر کے جاتے ہیں دفتر، تو ہوا لگتی ہے، برف پڑی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ ٹھٹر گئے، جو آپ دفتر پہنچتے ہیں تو بیٹھ کے آپ اپنے ہاتھوں کو پھونکنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے وہی پھونک جو ٹھنڈا کر رہی ہے وہ گرم کر رہی ہے۔ آپ کی آنکھوں کو معمولی چبھن ہو گئی ہے، آپ اس چبھن کا اثر دور کرنا چاہتے ہیں، ایک کپڑے والے سے پھونک مارتے ہیں، پھونک مار کے آنکھ پر رکھتے ہیں تو آنکھ کی وہ چبھن دور ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پھونک کوئی چیز ہے، مگر پھونک مارنے والے کی کوئی حیثیت ہو، دیکھیں گے وہ پھونک مارنے والا کیسا ہے۔ انہوں نے حبیب نجار کے بیٹے کو صرف پھونک ماری، بعد نے کہا دعا کی تو بھی اللہ کے بندوں نے کی، پھونک ماری تو بھی اللہ کے بندوں نے کی۔ ان کی پھونک میں یا دعا میں جو تاثیر تھی وہ محتاج تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی۔ وہ ان کے صحابی تھے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہا مجھے تو کلمہ پڑھاؤ، انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھے جو خوش نصیب ہوتے ہیں ان خزاں بار فضاؤں میں بھی ہمت والے، جیسے گل کے صدا سن کے چمن تک پہنچے۔ کوئی کسی کو سباق نہیں دیکھا، دیر نہیں لگائی، جو ہی بات سید علی امام پانی کا گلاس لاؤ، پانی کی بوتل لے آؤ، تو ماننے والوں نے دیر نہیں کی، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ جب شہر میں پہنچے تو سہانی صورتیں لوگوں نے دیکھی۔ اس صورت کا، اس ساخت کا، اس روشنی کا بندہ سوسائٹی میں نہیں تھا، کیونکہ بے عمر کی صحبت سے اٹھ کے آئے تھے۔ تو جمال ہم نشین درمان اثر کرد بولے نہ من ہم خاکم کے ہستم، ہم نشین کی صحبت نے رنگ بدل دی ہے۔ اب جناب انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے گماشتے ہیں، ان کے بھیجے ہوئے، ان کے فرستادگان ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارا نبی کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، پھل بیری کے مریض کو صحت مند کر سکتا ہے، مدرزاد نابینوں کو بینا کر سکتا ہے، جزام کے مریضوں کو صحت مند کر سکتا ہے، مٹی کی چڑیا بنا کے پھونک مارے اڑنے لگ جاتی ہے، پیٹوں کا کھایا گھروں کا درا بتا سکتا ہے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ دیوار کے پیچھے کا نبی کو پتہ نہیں، یہ جن بد نصیبوں نے یہ حوالہ اخذ کیا ہے مدارج النبوت سے کیا ہے۔ مدارج النبوت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی نامی گرامی اور مارکا آرا کتاب ہے آپ کی سیرت طیبہ پر۔ انہوں نے اس کے اندر لکھا
من پیغمبر خدا ہستم و نمی دانم کے پس دیوار چیز این سخن اصل نہ دارد. شاہ عبد الحق صاحب نے اس کا رد کیا ہے. کہتے میں اللہ کا پیغمبر ہوں لیکن مجھے نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے. اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بے بنیاد ہے. انہوں نے رد کیا ہے. انہوں نے حوالہ کس لیے پیش کیا؟ رد کس لیے سے کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام جب پیٹوں کا کھایا بتاتے ہیں، گھروں کا درا بتاتے ہیں، وہ دیوار کے پیچھے ہے کہ نہیں؟ اگر سب کچھ بتا دیں. وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو تم کھا کے بتاتا ہوں تمہارے پیٹ میں کیا ہے، اور یہ بتاتا ہوں گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. کہ ہمارے نبی کے یہ کمالات ہیں. اب جس وقت ہماری ملت کا کوئی آدمی کسی کو تبلیغ کرنے جائے، اس سے پوچھے کہ تبلیغ کرنے آئے ہو، تمہارے نبی کا کمال بتاؤ. اگر یہ کہے میرا نبی تو تن کے توڑ کے دو نہیں کر سکتا، وہ کلمہ پڑے گا یا انکار کرے گا. میرے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، وہ کلمہ پڑے گا یا انکار کرے گا. میرے نبی کو نہ اپنا پتہ ہے میرا کیا حشر ہوگا، نہ امتی کا پتہ ہے کہ اس کا کیا حشر ہوگا. یہ جو تبلیغ کرے سننے والا مسلمان ہوگا یا انکار کرے گا. آج تک آل اللہ نے، علماء ربانی نے سرکار کے صفات کمالیہ بیان کیے ہیں. انسان کو عظمت کی طرف، شان کی طرف جھکنے کی عادت ہے. مائل محبت ہو لیکن محبت عیب سے تعلق نہیں پکڑتی، خوبی سے تعلق پکڑتی ہے. آج تک کبھی سنا کے کہو جب سے تمہارا گنجا سر دیکھا ہے مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی. اب کہ جب سے آپ کو لنگڑا چلتے دیکھا ہے میرے دل میں 100 طرح کے اشعار آتے ہیں لیکن میں کہتا نہیں. کوئی آدمی ہے عیب کے ساتھ محبت کو تعلق پکڑنے کی عادت نہیں، خوبی کے ساتھ. ایسی کوئی خوبی بتاؤ جو خوبی صحت مند ہو اور خدا کے لیے دینے کے لائق ہو، سرکار میں نہ پائی جاتی ہو. کوئی خوبی کا نام لو، کبھی نہیں لے سکتے. تم بیان کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن سرکار کی خوبیاں شمار نہیں ہوئے. کتابوں کے گٹھڑ لکھے ہوئے موجود ہیں جس میں سرکار کی خوبیاں اور سرکار کے کمالات کا ذکر ہے. جب لوگوں نے ان سے پوچھا تم جس نبی سے پیغام لے کے آئے ہو اس کی کیا صفات، یہ بیان کیا انہوں نے. اب دیکھو نا، یہ سن کر دل مائل محبت ہوتا ہے کہ نہیں؟ یار جہاں عیسیٰ علیہ السلام فیض حاصل کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں کوئی چیز رب کی بارگاہ سے کسی نبی یا کسی رسول کو نہیں ملی جب تک میں بیچ میں نہیں آیا. واللہ یؤتی وانما انا قاسم، یہ بخاری کی حدیث ہے. دیتا اللہ ہے پر بانٹتا میں ہوں. اب ذرا بتاؤ اس کی تعویل آل باطل نے کیا کی ہے؟ آل باطل اس کی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ علم کے اندر، کتاب العلم کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے سرکار علم بانٹتے ہیں. اگر یہ مان لیا جائے کہ سرکار علم بانٹتے ہیں تو حدیث کے جو الفاظ ہیں اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ بھی علم ہی دیتا ہے اور زندگی، حسن، رزق اور عزت، آبرو، کمالات کوئی چیز رب نہیں دیتا. نہیں، قاعدہ کیا ہے؟ علم معنی کا یہ قاعدہ ہے کہ جس وقت مفعول کا ذکر کیا جائے فعل متعدی کے ساتھ نام نہ لیا جائے، چلے میں دیتا ہوں، میں لیتا ہوں، میں مارتا ہوں، یہ افعال ہے. نام نہیں لیا، کیا دیتا ہوں، کیا لیتا ہوں، کیا مارتا ہوں. اس کا مطلب ہر چیز دیتا ہے، ہر خوبی دیتا ہے، ہر کمال دیتا ہے. رب کریم یہاں مفعول کا ذکر کیا ہے اور مفعول کا ذکر نہیں کیا، صرف دینے کا ذکر کیا ہے. دیتا اللہ ہے، بانٹتا میں ہوں. معلوم ہوا ہر چیز اللہ دیتا ہے، ہر چیز میں بانٹتا ہوں. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اس کا مطلب یہ ہے کسی پیمبر کو پیمبری، کسی صاحب معجزات کو معجزہ نہیں ملا جب تک سرکار نے عطا نہ کیا ہو. بے ان کے واسطے کے
خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط، یہ عوض بے بسر کی ہے، یہ سچائی نہیں ہے۔ جس کو جو بھی کچھ ملا وہ سرکار کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اب جناب حضرت میاں صاحب عارف کھڑی نے بھی اس موقع پر ایک بات کہی ہے کہ عیسیٰ خاک ادے در والی گھن تیمم کردہ، تائیوں ہی دست مبارک ان کا شافی ہر ضرر دا۔ میاں صاحب کا پنجابی زبان میں یہ شعر لکھنا یہ ان کی کمزوری نہیں کہ انہیں اور کوئی زبان نہیں آتی تھی۔ وہابیہ کے خلاف سب سے پہلی کتاب جسے لکھی ہے وہ میاں محمد صاحب ہیں، ہدایت المسلمین اس کتاب کا نام ہے۔ پنجابی زبان میں شعروں میں لکھی ہے، لیکن ہر برے عقیدے کا نام لیا ہے اور راوی کا نام لیا ہے، اس کا رد کیا ہے، حدیث بیان کی ہے، راوی کا نام دیا ہے، کتاب کا نام دیا ہے۔ اتنی بڑی جامع کتاب کسی مولوی صاحب نے نہیں لکھی، کمال درجے کی کتاب ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بتایا، عیسیٰ خاک ادے در والی گھن تیمم کردہ، تائیوں ہی دست مبارک ان کا شافی ہر ضرر دا۔ یہ سارے کمالات ان میں چھو پائے جاتے ہیں۔ یہ سرکار کی بارگاہ کا باڑا بٹا ہے، اس باڑے میں سے ان کے حصے میں آیا انہوں نے حصہ لیا ہے۔ اب جناب ان پوچھنے والے انطاکیہ کے لوگوں نے پوچھا تو بتاؤ یہ تو تمہارا نبی کر سکتا، تم بھی کچھ کر سکتے ہو؟ ان کا جس کے پاس سے آئے ہیں اس کے فیضان کو بھی لے کے آئے ہیں۔ کہا اچھا پھر ہمارا فلاں آدمی بیمار ہے، ہیلو جو بیمار لاتے گئے ایک ایک پھونک کے جھٹکے سے بیمار صحت مند ہوتے چلے گئے۔ اب صحبت کی قیمت سمجھ آئی ہے؟ جس نے باقی نبیوں کے صحابی ہیں، ان کے اندر کمالات ہیں، اگر کوئی ان کا انکار کرے تو وہ نبی کے کمالات کا انکار ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام جو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے رہے، جو وہاں سے انہوں نے فیض حاصل کیا، اگر کوئی ان کے کمالات کا انکار کرے تو پھر یہ سرکار کا انکار بنتا ہے۔ بخاری شریف کے حدیث ہے کہ شروع میں مسلمانوں کو سرکار نے یہ تعلیم دی، جس شہر میں جاؤ ان لوگوں کو کہو ہم تمہارے مہمان ہیں، رات یہاں ٹھہریں گے، ہماری دعوت پکاؤ۔ اگر کوئی حامی بھر لے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہ پکائیں تو پھر اپنا بندوبست کر لو، لیکن ایک مرتبہ ان لوگوں کو کہو۔ وہ کسی سفر پر صحابہ کرام گئے، کسی جگہ جا کے ڈیرا لگایا تو لوگوں نے بڑے تنزیہ جملے بولے، یہ لمبے کرتوں والے آتے ہیں، بھیک مانگنے کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ہماری دعوت پکاؤ۔ یہ بات اللہ کی بارگاہ میں گراں گزری۔ جو اس قبیلے کا چیف تھا اس کے بھانجے کو سانپ نے کاٹ کھایا، سانپ کاٹ گیا۔ اب جناب وہ بالکل آخری لمحوں میں ہے، اپنے جتنے گرو تھے سب کو کہا کہ دم کرو، کچھ فائدہ نہ ہوا۔ انہوں نے کہا وہ جو لمبے کرتوں والے تھے نا ان کی صورتیں بڑی سہانی تھی، ان کو دیکھ کے رب یاد آتا تھا، وہ چہرے سچے لوگوں ہیں۔ لیسا وجہ کاذبو، یہ جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں، یہ سچے لوگوں کے چہرے ہیں۔ ان سے کہو، ان کو بلانے کے انہوں نے کہا ہم دم اس وقت کریں گے جب پہلے نذرانے دو گے۔ ہم نے تمہیں کہا تھا، تم نے ٹھکرایا نا ہمیں، کیا نذرانے دو گے؟ انہوں نے کہا 30 بکریاں ہمارا نذرانہ ہے، پہلے بکریاں دو پیچھے دم کر دیں۔ لیکن جس نبی کے غلام ہیں ان کو پتہ ہے کہ سرکار نے فرمایا یہ دم جو ہے موت کا دم نہیں ہے، موت نہیں روکتا، باقی ہر ایک کے لیے شفا ہے۔ گئے جا کر موقع پر ان کے ایک مرتبہ دم کیا، اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ 30 بکریاں لے کے آ گئے سرکار کی بارگاہ میں، جب ملاقات ہوئی 30 بکریاں پیش کی، یا رسول اللہ یہ 30 بکریاں اس طرح ہمیں ملی ہیں، بتائیں کیا کریں؟ اس طرح کا کوئی پہلے واقعہ بطور نمونے کے ہمارے پاس نہیں ہے، ارشاد فرمائیں کیا کرنا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا یہ بکریاں ذبح کرو، خود بھی کھاؤ، مجھے بھی کھلاؤ۔ یہ جس نبی کی شان یہ ہے کہ عیسیٰ خاک ادے در والی گھن تیمم کردہ، تائیوں ہی دست مبارک اسدا شافی عرض اردہ۔ سرکار کے غلام ہیں، یہ کوئی چلے نہیں کاٹے ہوئے، صرف سرکار کی صحبت پائی ہے،
سرکار کی زبان کے بول سنے اور برابر کتنا اعتماد ہے، بکریاں پہلے ہمیں دو بعد میں دم کریں گے۔ تو اس نے ثابت کر دیا جو جس کی مجلس سے اٹھ کے آتا ہے تاثیر لے کے جاتا ہے۔ اس لیے تو ایسے لوگوں کی مجلس میں خبردار بیٹھو جن کے پاس بیٹھے سے دین اور ایمان کا نقصان ہو۔ حتیٰ کہ مشکات شریف میں آخری چیپٹر کے اندر ہے، اگر بکریاں چرانے والے کے ساتھ بھی اور اونٹ چرانے والوں کے ساتھ بھی تمہارا سابقہ پڑے، مجلس کرنی پڑے، تو بکریاں چرانے والے کی سنگت کو اولیت دو۔ پوچھا کیوں؟ کہا اونٹ بڑا متکبر جانور ہے، اس طرح کھڑا ہوا ہے، مالک اس کو آواز دے کوئی نوٹس نہیں لیتا، بکری کو دور سے آواز دیتا ہے، بکروال آواز دیتا ہے، نام دیا ہوا، نام لے کے بلاتا ہے، فوراً بکری اٹینشن پے کرتی ہے، جب مڑ کے دیکھتی ہے اس کو کہتے ہیں واپس آؤ، انہیں پاؤں سے بکری واپس آنے لگتی ہے۔ یعنی جس طرح بکری خود عاجز مزاج ہے، سبمسو ہے، اطاعت گزار ہے، اوبیڈینٹ ہے، اسی طرح اس کے پاس بیٹھنے والے کا مزاج بھی ہوگا۔ لیکن اونٹ متکبر جانور ہے، جب تک جا کے گردن میں ضرب نہ مارے، لاٹھی سے آنکھیں نہ لائے، اونٹ باز نہیں آتا۔ تو جانور جو باتیں نہیں بھی کرتے ان کی بھی مجلس کی تاثیر ہے، تو جو ادنا جانوروں کی تاثیر ہے تو ولیوں کی تاثیر کیوں نہیں ہے؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از طاعت 100 سالہ بے ریا۔ کہتے ہیں کہ ولیوں کی مجلس میں ایک ساتھ بیٹھنا یہ 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اب جناب انہوں نے جس چیز کو پھونک ماری وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو پتہ چلا، لوگ ان کے گردا گرد اکٹھے ہونے لگے، انہیں پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ انہیں سوچا کہ اگر یہ باہر رہے لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے تو میری بادشاہی گئی۔ اب جناب وہ معصومیت کی سزا جیل، بے گناہ ہونے کا صلہ جیل۔ حاکموں کی مرضی ہوتی ہے، گنہگار کو بخش دیتے ہیں اور اپنے دھڑے کی حمایت کے لیے گنہگار کو سزا دینے کے بجائے اس کو آزادی دیتے ہیں۔ اب جناب بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میرے دونوں ساتھی گرفتار ہو گئے۔ اب حضرت شمون رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایک سینئر خلیفہ تھے، ان کو بھیجا، جاؤ جا کر اس کا کوئی حل تلاش کرو۔ وہ گئے اور جا کر بیکی باتیں کرنے لگے، کوئی ان کے دھڑے کی بات نہیں کی، نہ کوئی اپنے کمالات کی بات کی۔ آہستہ آہستہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے راستہ مہیا کرتے چلے گئے۔ جب بادشاہ نے ان کو اپنا ساتھی تسلیم کر لیا، ان کی بات پر اعتماد کرنے لگا، اس وقت انہوں نے سمجھا اب موسم مناسب ہے، اب اس سے بات کرنی چاہیے اپنے ان دونوں بھائیوں کے متعلق۔ پوچھا بادشاہ سلامت، وہ جو 2 آدمی گرفتار ہیں ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور کوئی نہیں، صرف انہوں نے اپنا اثر پھیلا لیا تھا۔ ان کا آپ نے ان سے بات چیت بھی کی ہے؟ ان کا بات چیت کوئی نہیں کی، ملاقات ہی نہیں کی۔ ان کا اب یہ مناسب نہیں ہے، ان کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو، تو ممکن ہے کوئی بہتر صورت پیدا ہو سکے۔ جس وقت ان سے کہا گیا کہ تم اگر اس نبی کے غلام ہو تو تم کیا کمال دکھا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ سچ مچ ایک زمیندار کا بیٹا تھا جس کو ہفتہ ہوا مرا ہوا تھا، لاش بدبو چھوڑ رہی تھی، اس کو لے کے آئے، انہوں نے جو اسے دیکھا پھونک ماری، اٹھ بیٹھا۔ انہوں نے کہا جب میں مرا تو مجھے جہنم کی 7 وادیوں میں گھسیٹا گیا تو دیکھا میرے عقیدے کے سارے لوگوں کو آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ اس وقت میں نے اسی حالت میں کلمہ پڑھا تو شکر اللہ کا میں دوبارہ زندہ ہو گیا، میں ان کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب جناب حضرت شمون بھی موجود ہے، ان کا پھر ان کا اس میں قصور کیا ہے؟ یہ ان کو ساتھ ملا لو تو فائدہ پہنچے گا، اور دل سے لگا کر بات کو سمجھو۔ ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے یا ایسے لوگوں کی مخالفت کرنی چاہیے؟ اس سے پتہ چلا لوگ اہل حق کو پہچان بھی لیتے ہیں
پھر بھی مخالفت کرتے، یہ بد نصیبوں کی علامت ہے۔ اس بادشاہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، کچھ لوگ مخالف ہوئے، لیکن اتنے میں حبیب نجار کو پتہ چلا وہ جن کی پھونکوں سے میرا بچہ صحت مند ہوا ہے وہ اس وقت بڑی مشکل میں ہیں، ان کو جیلوں میں بھیج رہے ہیں۔ وہ آ گئے حبیب نجار، وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان بھیجے ہوئے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے مانگتے کچھ نہیں۔ ایک بچے کو اگر پرائمری کی کلاس کا ٹیوشن پڑھانے کو کہو تو پہلے فیس کا فیصلہ کرتا ہے، مجھے پیسے کتنے دو گے، اس کے بعد کام شروع کرتا ہے۔ تو جب مردوں تک وہ زندہ کر دے، مانگتے کچھ نہیں، ان کا کلمہ پڑھو۔ تو حبیب نجار کے کہے پر بھی کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، مگر اس سے صرف یہ ثابت کرنا مراد ہے کہ جس کی مجلس کا صحابی ہو، صاحب مجلس کی عظمت کا لحاظ ہوگا۔ جو اس کی کلاس بنتی ہے نا، اس کے صحابہ کی کلاس بھی وہی بنتی ہے۔ اب ہم نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی جو کلاسز ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، اشرا مبشرہ، حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین احزاب، حاضرین صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کی برتری کے ہم قائل بھی ہیں، مدعی بھی ہیں۔ جو بعد بھی مسلمان ہوئے وہ فیض سے خالی نہیں۔ سرکار نے خود ہی بتایا یہ کلاسیفیکیشن اس طرح ہے صحابہ کی، لیکن بعد میں بھی جو صحابی بنا فیض سے خالی نہیں ہے، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ تو درجہ کے لحاظ سے یہ مدارج ہیں صحابہ کرام کے۔ اب اس جگہ حضور کے جو صحابہ کرام ہیں ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ خلیفہ اول کی پوزیشن کیا ہے؟ جس غار کے اندر چھپنے لگے، پناہ گزین ہونے لگے، اس وقت ایک بات پیش آئی، جو مکڑی نے جالا تانا ہوا ہے، اس کے مطلب دو روایتیں، پہلے سرکار اندر گئے، بعد میں مکڑی نے جالا تانا، لیکن علامہ زرقانی کہتے ہیں نہیں، جالا پہلے سے تنا ہوا تھا، سرکار بعد میں گئے، اور سرکار جب بعد میں گئے تو وہ جالا ٹوٹا کیوں نہیں؟ کہا جس طرح نگاہ پار ہوتی ہے جالا نہیں ٹوٹتا، تو نگاہ سے زیادہ سرکار کا نور جو ہے وہ زیادہ لطیف ہے۔ سرکار پار ہو گئے، یار سرکار پار ہو گئے، وہ تو سرکار ہیں، نور ہیں۔ حضرت ابو صدیق کہا یہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور بنایا ہے، سرکار کی محفل نے ان کو اتنا لطیف کر دیا کہ جمال ہم نشین درمن اثر کر بولے نہ من ہم خاکم کے ہستم۔ تو اس طرح حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جن کی صحبت پائی ہے ان کے کمالات کا نقشہ پیش کیا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن کے صحابی ہیں ان کا نقشہ انہوں نے بھی پیش کیا۔ واقعہ یہ ہوا مدینہ طیبہ میں، باب الکرامات مشکات شریف کے حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران باتیں کرنے کی اجازت نہیں، اسی حالت میں بڑے جلال کے ساتھ بولتے ہیں اور کہتے یا ساریہ تو الجبل، یا ساریہ تو الجبل، جس سے یہ ایک جرنیل کی آواز ہوتی ہے جلال بھری، اسی جلال کی آواز کے ساتھ کہ او ساریہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ۔ آپ کھڑے ہیں مدینہ شریف میں، حدیث ہے مشکات شریف کی، اس جگہ کافی صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے پاگل ہو گئے، مجذوب ہو گئے، مجنون ہو گئے۔ حضرت قرار کہتے یار یاروں کو جانتے، وہ بلاتے ہیں کیا بات کرتے ہو، تمہیں تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کوئی واقعہ تھا۔ اس کے لیے انہوں نے کہا ساریہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ ایرانیوں سے جنگ لڑ رہے تھے، اور اس جگہ نیاوند پہاڑ ہے، نیاوند کے پہاڑ کے تہہ میں لڑائی ہو رہی تھی۔ اس حالت میں حضرت عمر فاروق نے ان کو دیکھا کہ دشمن جو ہے پچھلی طرف سے
پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، تو جب اوپر وہ آئے، اوپر سے صرف پتھر لڑکائے، 100 من کی چٹانیں، وہ پورے پورے لشکر کو مار ڈالیں گی، اس لیے ساریہ تم پہاڑ پہ چڑھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ساریہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ عمر فاروق کہیں پاس ہی ہیں، میں ڈر گیا، ان کی آواز میں اتنا جلال تھا، اتنا روب تھا کہ میں نے سمجھ لیا کہ اگر میں کوتاہی کروں تو مارا جاؤں گا۔ اسی وقت میں نے آرڈر کیا پہاڑ پہ چڑھو۔ لڑتے لڑتے ہم لڑائی کو چھوڑ کے پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو دیکھا پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، اسی ارادے سے آ رہا ہے جس ارادے سے ہم اوپر چڑھے۔ حضرت عمر فاروق کی آواز تھی، اس سے 1000 میل سے زیادہ دوری ہے جو یہ حدیث سارے بیان کرتے ہیں حضرت فاروق کی شان میں، لیکن جو نتیجہ نکلتا ہے تم کہتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، سرکار کے غلاموں کو پہاڑ کے پیچھے کا پتہ ہے، تو نبی کو کیوں پتہ نہیں؟ بات کھل گئی یا نہ کھل گئی؟ وہاں سے انہوں نے پتھر لڑکائے تو آنن فانن پورے لشکروں کا خاتمہ کر دیا۔ اور جب بندہ پیغام رسان آیا، اس نے آ کر کے جمعے کا واقعہ بیان کیا۔ جمعے کا دن تھا، خطبے کا وقت تھا، تو حضرت عمر کی آواز آئی، یا ساریہ تو الجبل۔ ہم نے ہمند میں تھے، ہم کچھ سوچا نہیں، کچھ تدبیر نہیں کی، صرف پہاڑ کے اوپر چڑھے، دیکھا کہ وہ سارے مسئلے کا حل نکل آیا۔ اب دور قریب سے آواز دینا بھی، آواز پہنچانا بھی، دیکھنا بھی، اور سچویشن بھی سمجھ کرنا کہ یہ لڑائی کا وقت ہے۔ اس وقت توپ و تفنگ، خشت و خدنگ، لاؤ لشکر، عبید و خدم کام نہیں دیتے جو اس وقت حضرت عمر فاروق کے علم نے کام دیا ہے۔ ٹائم ہو گیا، اچھا چلو آج یہی تک چھوڑتے ہیں، صحابہ کی شان بیان کریں گے انشاءاللہ، کل بھی انشاءاللہ بیان کرنی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کی عزت و عظمت کا سوال سرکار کے تعلق سے مد نظر رکھنا چاہیے ہوگا۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے اور قیامت کے میدان میں سرکار کے غلاموں میں کھڑا کرے۔ نبی پاک کے صحابہ، اسی ضمن میں پھر آل بیت کا بھی ذکر چھڑ جائے گا، یعنی اگر صحابہ کسی چیز کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ نمائندگی کرتے ہیں، تو اہل بیت کی نمائندگی کیا پوزیشن ہوگی؟ وہ ذات کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، صفات کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر دعوانا